اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یخلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 75 تک سورہ توبہ ہے اور پارہ 10 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقین سے۔ جہاد کیجئے کس کس سے؟ کافروں سے اور منافقوں سے۔ واغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پہ۔ جہاد کیجئے اور سختی کیجئے۔ اس آیت میں غور کرنے سے ان لوگوں کے تمام شکوک و شبہات کا قلع کما ہو جانا چاہیے جو حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے مقام رفیع کے انکار پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں۔ یہ توجہ طلب بحث ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ پھر آگے پڑھیں گے، نہیں ہے تو پھر آگے نہیں پڑھیں گے۔ توجہ ہے سب کی؟ پھر سنیے۔ اس آیت میں غور کرنے سے ان لوگوں کے تمام شکوک و شبہات کا قلع کما ہو جانا چاہیے جو حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے مقام رفیع کے انکار پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمان پر بھی شک کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جو بلند مقام اللہ نے انہیں بخشا ہے صرف اس کا ہی انکار نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمان دار ہونے پہ بھی کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کفار مشرکین کے ساتھ اب نرمی اور عفو و درگزر کا سلوک نہ کیجیے بلکہ ان کے ساتھ جنگ کیجیے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ ہیں رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جنہیں رگڑا دلوانا ہوتا ہے پھر اللہ میرے آقا کو ان کے لیے الگ سے حکم فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی حکم فرما دیا کہ بھئی اتنے ہوں رحمت للعالمین نہیں تکانی، جڑا تواڈے سنگیاں نو کتے دی طرح بھونکے نا اس نو وڈ دیو، مار چھڈو، اس بغیرت دا جینے دا حق ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ گیا یا نہیں؟ جی۔ کوئی عام ہے ابو بکر صدیق جو مرضی کتا بھونکتا رہے اسے؟ کوئی عمر فاروق کی شان کم ہے کہ جس کا بوتھ اٹھائے اسے منہ دھونے کا پتہ نہ ہو اور وہ عمر فاروق کی شان پہ بھونکتا رہے؟ عثمان غنی کا مقام جو ہے وہ کم ہے کسی سے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حبیب پیارے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ایک تو ان سے جہاد کریں اور دوسرا کو پہلو بھی اور نرمی کا اختیار نہ کریں، سخت پہلو اختیار کیجیے ان کے ساتھ۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور سارے جزیرہ عرب میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور مسلمانوں کو کسی کا اندیشہ نہ تھا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ حضور کی ظاہری کمزوری کے باعث منافقین سے سختی نہ کر سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے تمام صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ، کریمانہ، فیاضانہ تھا، محبت و عنایت کا بادل ہر وقت ان پر برستا رہتا رہا، یہ دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ ایمان و یقین کے مجسمے تھے۔ بھئی ہر ایک سے چھپ سکتے تھے، اللہ سے تو نہیں نہ چھپ سکتے تھے۔ جب اللہ نے بتا دیا فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، تو اللہ ابو بکر کے بارے میں مصطفیٰ کو نہیں بتا سکتا تھا ایسا پرا ہٹا یہ تیرے نال تے محبت نہیں کرتا ہے منافق ہے؟ یہ عمر فاروق کے بارے میں میرا اللہ نہیں بتا سکتا تھا؟ میرا اللہ وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جب گڑھے کھودے گئے تو میرے آقا کو بتا دیا کہ نہ اس پاسے نہیں جانا، آج راستہ تبدیل کر دو۔
تو میرا اللہ یہ نہیں دس سکتا ہے تیرے نال جڑا ہے اٹھن بہن والا ہے کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اس نو سائڈ تے کر. یقین مانیے اگر کوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شان میں شک کرتا ہے وہ بغیرت. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کی شان میں شک نہیں کرتا، وہ رب العالمین کی شان میں شک کرتا ہے کہ اللہ نے دسیا ہی نہیں اپنے محبوب نو ہے تیرے نال ٹورن والے بندے کون. پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے، پتہ نہیں لطف آیا یا نہیں آیا. مجھے لطف آیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مسجد درار کے بارے میں اللہ نے نہیں بتا دیا. والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ نے سب بتا دیا. تو اللہ یہ نہیں بتا سکتا تھا ابو بکر ایسا ہے. اس لیے حضرات میری بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں اور بڑی محبت سے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے میرے آقا کو ابو بکر صدیق جیسا وفادار یار عطا کیا تھا، میرے آقا کو حضرت عمر فاروق جیسا شجاع دوست عطا کیا تھا، اور حضرت علی پاک جیسا بہادر اور دلیر یار عطا کیا تھا، اور حضرت عثمان جیسا باحیا یار عطا کیا تھا، اور حضرت بلال حبشی جیسا جان قربان کر دینے والا دوست عطا کیا تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے 23 سال کی شبانہ روز محنت و تربیت کے شرعی صبر تھے کہ اگر کوئی نادان منافق کہتا تو وہ ان کو نہیں، ان کے آقا مولا پر گویا الزام لگاتا ہے کہ اس نے ان سے یہ محبت برا سلوک کر کے اپنے رب کی حکم عدولی کی ہے. اللہ کہتا ہے منافقوں سے یہ کرنا ہے، تو میرے آقا تو ان سے پیار کرتے تھے. تو پھر کہتے تھے گل ایسی میں رسول اللہ دے گل ایسی نا. اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہ یا ایھا النبیو، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین. اگر تم صحابہ کرام کو منافق کہتے ہو تو یہ بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر کی بات. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جس سے وہ نہ پا سکے. وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں خشبناک ہوئے وہ گمراہ وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اگر وہ روگردانی کریں منہ موڑ لیں تو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. کون سا؟ عذابًا علیما، دردناک عذاب. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. آپ سن لی نا سزائیں ساری. منافقوں کی سزائیں کیا ہیں؟ منافقین جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ محض دنیاوی مفاد اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. جب وہ الگ بیٹھتے تو اسلام اور رسول اسلام کے خلاف گستاخیاں کرتے، اور جب بھی ان کا راز فاش ہوتا تو اپنی برات ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کے بل باندھ دیتے کہ واللہ باللہ ہم نے ہرگز یہ بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹی قسموں سے تم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو جو سب رازوں کا جاننے والا ہے. سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، اللہ سے تو نہیں نہ بول سکتے ہو. وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اس سے جھوٹ بولو گے تم نے یہ باتیں کہیں اور اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا. اس ضمن میں یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو 12-13 منافقوں نے تہیہ کر لیا کہ جب رات کو حضور سفر کر رہے ہوں اور کسی گھاٹی کے دھانے پر پہنچے تو دھکا دے کر گرا دیا جائے. یہ توجہ سے سنیے. چنانچہ حضور تشریف لے جا رہے تھے. حذیفہ بن یمان اونٹنی کے نکیل پکڑے آگے آگے تھے اور عمار پیچھے پیچھے. جب اونٹنی ایک گھاٹی کے کنارے پر پہنچی تو 12 آدمی جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. حضور نے عتاب آلود آواز سے جب انہیں للکارا تو بھاگ کھڑے ہوئے. حضور نے حذیفہ و عمار سے دریافت فرمایا کیا تم نے انہیں پہچانا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے، ہم تو انہیں نہیں پہچان سکے. حضور نے فرمایا ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ، یہ ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے. ہن کہہ دسے اللہ دے نبی نو
انہوں نے تو منہ چھپائے ہے، کسی گل کا اظہار ہی نہیں کیتا، بولے ہی نہیں. عمار نو بھی نہیں پتہ لگا، حذیفہ بن یمان جڑا اگے رسول اللہ تو انہوں بھی نہیں پتہ لگا، عمار جڑا پیچھے انہوں بھی نہیں پتہ لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی تو کو پتہ ہے کون ہے؟ کہ جی کوئی پتہ کوئی نہیں کون ہے، منہ چھپائے ہے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا او حذیفہ او عمار سن لو، ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ. ہن مزہ لینے واسطے گل ہول کراں، میرے آقا اگر کوئی انہاں وچوں مسلمان ہونے والا ہوے نا، کوئی مسلمان انہاں وچوں قیامت تک ہونے والا ہوے نا، تو میرے آقا یہ نہیں فرماندے قیامت تک منافق ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے تو نے دلیل پکڑ لی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف دیتے تھے تو میرے آقا کیا دعا کرتے تھے؟ اے مینوں نہیں جان دے تے اللہ انہاں نوں ہدایت عطا کر. اللہم اہد ھذا القوم فانہم لا یعقلون، مینوں نہیں جان دے انہاں نوں کی کر؟ ہدایت عطا کر. تے میرے آقا نوں پوچھیا گیا بھائی جناب اے ساریاں دعاواں تے گلاں، آپ فرمایا ہو سکدا کوئی نہ جو مومن پیدا ہو جائے. جی جمنا ہوئے نا کوئی مومن، تے میرے آقا یہ نہیں فرماندے قیامت تک کہ ڈنگر سارے منافق ہی ہیں. میرے آقا دا یہ آنکھ دینا ہی انہوں واسطے کافی ہے کہ وہ مرن گے تے منافق مرن گے. انہوں نے عرض کیا اچھا یہ ازلی بدبخت ہے قیامت تک یہ منافق ہی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے. اگلی گل بھی سنو تو حیران ہو، وہ اپنے محبوب آقا تھے. میں یہ اس لیے آئے تھے کہ مجھے کھائی میں گرا دیں. اور تسی جی گھر بہ کے میرے خلاف کپرا بگنڈا کرو تو مینوں تسی دسو ہی نہیں، تو میں تمہیں دساں بھی تسی یہ گل کیتی ہے. کمال تو ہے. تو مصطفیٰ کریم ہے جی انہوں نے اپنے گھراں چ بہ کے یا جو بھی جتھے بہ کے نہ گلاں کیتیاں بھائی جناب بس این کرنا ہے. تو میرے آقا نے یہ بھی دس دیتا ہے ہیں بھی منافق، تو یہ بھی دس دیتا ہے آئے کدے ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان کے قتل کا حکم کیوں نہیں صادر فرما دیتے؟ ہون رحمت اللہ عالمین ہی آئی ہے نا. حکیم نبی نے جواب دیا لا اکرا یتحدث العرب بینہما ان محمدا قاتل بقوم حتی اذا اظہر اللہ بہم اقبل علیہم یقتلہم ثم قال اللہم ارمہم بالدبلیت. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدبلیہ قال شہاب من نار یقع علی نیات قلب احدہم فیولک. فرمایا نہیں، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ عرب یہ کہیں کہ محمد ایک قوم کو ساتھ لے کر لوگوں سے لڑتا رہا، اب جب غالب آ گیا تو اسی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیا. پھر عرض کیا اے اللہ انہیں دبیلہ کا تیر مار. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دبیلہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کے رگے دل پر پڑے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا. اللہ اکبر. یعنی آگے فرمایا نا کہ اللہ ان اغناہم اللہ ورسول من فضلہ، مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے. یعنی انہیں احسان فراموشوں کو دیکھو کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، کھانے تک کو میسر نہ تھا. میرا رسول مدینہ تشریف فرما ہوا تو اس کی برکت سے کاروبار میں برکت ہوئی، کھیتوں میں اناج پیدا ہونے لگا، مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملتا رہا. اب جب مالی حالت اچھی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جن نوازشات سے مالا مال فرمایا اس کا شکریہ ادا کرتے، الٹا مخالفت پہ آمادہ ہو گئے. یہ بیان ہی اس طرح ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میرا اس کے سوا اور کیا قصور ہے کہ میں نے اسے مصیبت سے نجات دلائی ہے. اللہ اکبر. تھوڑے جو پڑھ لے بھی ایک آیت اور تھک گئے ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ کے ساتھ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے. کس میں سے ہو جائیں گے بھائی؟ نیکوکاروں میں سے. سالبہ بن خاطب بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائی اللہ مجھے مالدار کر دے. حضور نے فرمایا سالبہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میری طرح ہو؟ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ چلتے. اس نے پھر وہی عرض کیا حضور دعا فرمائے میں مالدار ہو جائے، اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بر حق مبعوث فرمایا اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا.
حضور نے فرمایا سالبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر ہو. مال بہو نہیں منگنا چاہیے, مال تھوڑا ہوئے وہ برکت منگنی چاہیے. مال زیادہ نہیں مانگنا چاہیے, مال میں برکت مانگنی چاہیے. لیکن اس نے پھر اپنی عرض دہرائی. حضور نے فرمایا اللہم ارزقہ مالا, اے اللہ اس کو مال عطا فرما. اب کیا تھا, لب مصطفی دعا کے لیے کھلے تو ادھر رزق کے دروازے کھل گئے. اس نے چند بکریاں خریدی, ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں کوئی حویلی ایسی نہ تھی جہاں وہ سما سکیں. باہر دور جنگل میں ڈیرا بنایا. پہلے تو یہ حالت تھی کہ صبح شام مسجد میں بسر ہوتی, اسی وجہ سے اسے حمامت المسجد, مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا. سالبہ کا لقب کیا تھا؟ حمامت المسجد, مسجد کی کبوتری. اب پہلے دن کو غیر حاضری ہوئی, پھر رات کو بھی غیر حاضری ہونے لگی. ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز مسجد نبی میں نصیب ہوتی, لیکن ریوڑ کی غیر متوقع افزائش کے بعد مصروفیات اتنی بڑھی کہ جمعہ تو کیا عید کے دن بھی حاضری نصیب نہ ہوتی. اسی اثناء میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا. حضور نے اپنے 2 عامل اس کے پاس روانہ فرمائے. اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادتی ہے, تم ذرا آگے سے ہو آؤ, میں اتنے میں سوچ رکھوں گا. وہ دونوں اس کے ہاں سے سلیمی کے پاس گئے. اس نے سالبہ کی بات سن لی تھی. اس نے بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے بخوشی پیش کر دیے. جب واپسی پر ان عاملوں کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو کہنے لگا ذرا وہ خط دکھاؤ دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے. پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ جزیہ ہے, تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں. جب وہ عامل بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو اس سے پیشتر کہ وہ کچھ عرض کریں, حضور نے فرمایا وَيْحَ سالبہ بن خاطب, سالبہ ہلاک ہو گیا. اور سلیمی کے لیے حضور نے دعا فرمائی. چنانچہ سالبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اس کے رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ تیرے حق میں یہ آیت اتری ہے, تو زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا. حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا. اللہ دی باری سوچے نہ کرو, اللہ دی باری میں کو میرے خیال ہے ہوں کوئی 10 دہاڑے تو زیادہ ہی ہو گئے. میں سولر دے بارے آکھیا کہ توجہ ہوئی ہے کسی دی؟ میں بھی چپ ہوں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس وقت تو احکام نازل ہو رہے تھے, اللہ نے منع کر دیا. اگر اب ہوتا تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی زکوٰۃ نہ لیتا اور منع کر دیتا کہ الو دے پٹھیاں کو کچھ نہیں لینا ہے. اے بڑے ہی سوچ دیں, پھر سوچنے تو بعد پھر اگے قدم اٹھانے دی بجائے پیچھے زیادہ قدم رکھ دیں تے انہاں کو کچھ بھی نہیں لینا. چنانچہ وہ رونے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا. پھر حضرت صدیق اکبر قید خلافت میں وہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تیری زکوٰۃ اللہ کے رسول نے منظور نہیں فرمائی, میں کیسے منظور کر سکتا ہوں. پھر حضرت فاروقی میں حاضر ہوا اور زکوٰۃ پیش کی. حضرت فاروق نے بھی یہ کہہ کر رد فرما دی کہ جب تیری زکوٰۃ رسول کریم نے صدیق اکبر نے قبول نہیں کی تو میں کیوں کر قبول کر سکتا ہوں. چنانچہ اسی حالت میں وہ عہد عثمانی میں مر گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.